السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حضرات، علماء کرام اور سرپرست ہمارے بھائی اور بہنوں اور ہمارے عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا شکر ہے، احسان کہ اس نے آپ حضرات کو حافظ بنایا، اور حافظ کے حفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو عزت عطا کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، اور ہمارے فارغ ہونے والے حفاظ جو ہیں ان کو یاد ہے کہ یہ قرآن کا حفظ کر لینا اور یاد کر لینا انسان کے لیے بڑے شرف اور منزلت کی چیز ہے۔ رب العالمین نے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ آپ غور کریں، وہ بچہ اور آپ کی وہ اولاد، بیٹا جو بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ دنیا جس قرآن کو الماری میں رکھتی ہے، جو جزدان میں لپیٹ کر کے رکھتے ہیں لوگ، اس کو 30 پارے کے قرآن کو اللہ نے آپ کی اولاد کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ یہ کس قدر شرف و منزلت ہے، اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے سینوں کو اللہ نے اپنے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے منتخب کر لیا، وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اور وہ ماں باپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے اولاد کو اللہ نے یہ منتخب کیا ہے۔ سنن دارمی وغیرہ کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل به۔ جس انسان نے قرآن پڑھا، قرآن یاد کیا، وعمل به، اور قرآن نے جو حکم دیا یعنی قرآن کی اتباع کی۔ جس انسان نے، جس بچے نے قرآن پڑھا، وعمل بما فیہ، اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، البس والداہ، تو بچے کا معاملہ تو بعد میں آئے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس بچے کے ماں باپ کہاں ہیں، ان کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ کوئی معمولی خوش نصیبی نہیں ہے ماں باپ کے لیے۔ بلائے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البس والداہ، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، بلائے گئے، اور ان دونوں کو کی تاج پوشی کی گئی۔ کتنی عزت محسوس ہوگی جب کسی کو چادر اور شال اڑھایا جائے، کسی کے سر پر پگڑی باندھ دی جائے۔ وہ ماں باپ اور ماں اور باپ کتنے خوش نصیب ہیں دوستو کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں، اور اللہ فرشتوں کو حکم دے 2 تاج جنت سے لے کر کے آؤ، ان دونوں کو تاج پہنا دو۔ نورہما، اور وہ تاج کا کمال کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ تاج جو ہے، جو ماں باپ کو پہنایا گیا ہے، اتنی چمک اور دمک، اتنا خوبصورت ہے وہ کہ لا یقام ضوء الشمس، اگر چاند کی چمک دمک رکھی جائے اس کے سامنے
تو جب ماں باپ کو تاج پہنایا گیا، اس تاج کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی، چمک دمک بھی مدھم پڑ جائے، یہ کس قدر وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں۔ پھر پہنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تاج تو سر پر رکھا گیا، ابھی ان کے لیے حلتان لاؤ، جنت سے حلہ لاؤ۔ حلہ عربی زبان میں کہتے ہیں وہ جو جوڑا ہو، یعنی اوپر کا قمیض بھی ہو اور نیچے کا ادار بھی ہو، یعنی جو قمیص ہے اوپر کا اور نیچے کا دونوں کو حلہ کہا، جس کو ہم لوگ جوڑا کہتے ہیں۔ اللہ حکم دے گا جوڑا لے کر کے آؤ۔ اب دو جوڑے لائے گئے جنت سے، ابھی بچہ الگ ہے، حافظ صاحب ابھی الگ ہیں، لایا گیا، دو جوڑے لائے گئے۔ البسہما، اور دونوں جوڑے لا کر کے، کتنا خوش نصیب ہوگا شادی میں سر پر پگڑی باندھنے کے لیے پتہ نہیں کس کو بلایا جاتا ہے، اور 50 آدمی بھی تیار کرے گا وہ فوٹو، لیکن وہاں کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی فقیر صاحب نہیں ہے۔ ماں باپ کو تاج پہلانے والے اللہ کے حکم سے فرشتے ہیں۔ البسا، اور دونوں کو جب جوڑا پہنائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جوڑے اتنے قیمتی ہوں گے کہ لا یقاومہما ما فی الدنیا، دنیا کی ساری دولت زمین کے اوپر، وما فیہا، اور جو ساری دولت زمین کے نیچے ہے، اگر زمین کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی ساری دولت دے کر کے کوئی اس ایک جوڑے کو خریدنا چاہے تو قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کو، جس کے بچوں نے قرآن یاد کیا، قرآن پر عمل کیا، جب ان کے ماں باپ کو پہنایا گیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ بڑے پریشان، اللہ یہ کیا ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہاں بچہ حافظ بنا تو اس کو ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ اب ذرا جملہ غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے بے تعلیم والدکما القرآن، یہ جوڑا اور یہ تاج تمہیں ماں باپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے بے تعلیم والدکما القرآن، چونکہ تم دونوں نے بڑی محنت و مشقت کی اور بڑی قربانی دیا اپنے بچے کو کچھ اور پڑھانے کے بجائے بے تعلیم القرآن، تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دینا، حافظ بنانا پسند کیا ہے۔ دوستو کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی شرف و منزلت ہے اس انسان کے لیے جس کے بچے حافظ بن جائیں۔ اور ماں باپ بچے کا مقام تو ہے، یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جوڑا دے گا، یہ دے گا، وہ دے گا، اور سب سے بڑی چیز دنیا اور آخرت میں عزت ملتی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی سورہ زخرف کی، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے نبی یہ قرآن جو ہے آپ کے لیے بھی عزت کا ذریعہ ہے قرآن میں، اور آپ کے امت کی بھی ساری عزت اور شرف و منزلت اللہ نے اسے قرآن مجید سے جوڑ دیا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک انسان اگر اپنی اولاد کو قرآن کا عالم بنا دے، حافظ بنا دے، اچھا قاری بنا دے تو کتنا اونچا مقام و مرتبہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہمارے مشائخ برابر بیان کرتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں گورنر مکہ کو لکھا کہ فوراً مدینہ تم پہنچ جاؤ۔ گورنر مکہ اب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے لیٹر پانے کے بعد کہاں پیچھے رہے گا، اس کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ جلدی جلدی سارا انتظام کیا اور ایک شخص کو اپنا نائب مقرر کیا۔ گورنر جا رہا ہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی گورنر مقرر نہیں تھا، اس شخص نے اپنا گورنر مقرر کیا۔
عبد الرحمن بن ابی ابزا نام تھا، ابن ابی ابزا سے مشہور ہے، اور وہ بیچارہ سب انتظام کر کے خانہ کعبہ کی امامت، خطابت، مکے کے سارے سرکاری معاملات ایک ابن ابی ابزا کے حوالے کیا، اور آدمی بیچارہ گورنر بڑی تیزی کے ساتھ کہ عمر ابن الخطاب نے بلایا ہے جلدی پہنچو، مکے سے نکلا مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک مقام عصفان ہے، مکے کے قریب ہے، مدینے سے کافی دور ہے۔ ادھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بدل گئی، انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اس کو بلاتے ہیں تو صرف آئے گا، ہم سے ملاقات کرے گا اور حالات بتا دے گا اور چلا جائے گا، لیکن اگر میں خود چلا جاؤں مکہ تو عمرہ بھی ہو جائے گا، خانہ کعبہ کی زیارت بھی ہو جائے گی، تمام لوگوں کے مکے کے حالات اور ماحول کا جائزہ بھی لے لیں گے، اور گورنر کو جو ہدایات دینی وہ بھی دے دیں گے۔ ادھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بدل گئی، وہ بغیر گورنر کے اطلاع کے وہ مدینہ طیبہ کی طرف مکے کی طرف گئے۔ مقام عصفان پر پہنچے تو دیکھا وہ اور انسان گورنر ادھر سے چلا آ رہا ہے، وہ ملاقات ہو گئی، سلیک خیریت مجھے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال کیا کہ من امرت علی مکہ، اہل مکہ، مکے میں تم اپنی جگہ پر گورنر کس کو بنایا، اپنا نائب کس کو بنایا، حرم کی امامت کون کرے گا، خطابت کون کرے گا، جمعہ آ گیا، حالات کا مختلف قسم کے معاملات کون حل کرے گا، کس کو بنایا؟ تو کہا کہ امیر المومنین ہم نے ابن ابی ابزا نامی نوجوان ہے اس کو بنایا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ عمر ابن الخطاب نے نام سنا، من ابن ابی ابزا، ابن ابی ابزا کون ہے؟ آج پہلی مرتبہ نام سنا ہوں۔ اتنے غیر معروف انسان کو تم نے اپنا نائب مکے گورنر بنا دیا، حرم میں امامت کرے، وہ خطبہ دے جمعے کے دن، ممبر اور محراب اس کے ہاتھ میں ہو۔ من ابن ابی ابزا، کون ہے ابن ابی ابزا؟ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر نے کہا ہوا مولاً من موالینا، مکے کے بڑے لوگوں کے جو غلام ہیں، کسی بڑے آدمی کا غلام ہے جس کو میں نے اپنی نیابت عطا کر دی۔ اللہ اکبر، وہ بھی کوئی آزاد نہیں ہے، کسی کا غلام۔ سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ذلت کی چیز کیا ہوتی ہے بھائی؟ غلامی۔ آپ نوکر رکھیں، ڈرائیور رکھیں، اپنے کمپنی میں آدمی رکھیں، ذرا زیادہ آپ گرمی دکھائیں تو کیا کہے گا؟ اب میں کام کرتا ہوں تنخواہ لیتا ہوں، آپ کا غلام نہیں ہوں۔ دیکھیں، یعنی ایک کوئی انسان آپ کے گھر میں گھریلو معاملات، کبھی بیوی بھی غصہ ہوگی تو اپنے شوہر کو کہہ دے گی میں بیوی ہوں، ہمارا حق ہے، میں کوئی غلام نہیں، مادی نہیں ہوں، اور یہی سرتاج بھی غصے میں آ جائیں گے تو کہہ دیں گے۔ یعنی انسان کو اگر دیکھا جائے سب سے ذلیل پیشہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ غلامی۔ عمر ابن الخطاب کو غصہ آ گیا، ارے غلام کے علاوہ کوئی آزاد انسان نہیں تم کو ملا جس کو اپنا جگہ امیر گورنر بنا کے آتے، اپنا نائب؟ اللہ اکبر۔ کہا امیر المومنین بہت لوگ ملے تھے، لیکن ہوا قارئ القرآن، ہم نے پورے مکہ کے آزاد لوگوں کو چھوڑ کر کے ہم نے اس غلام کو اس لیے منتخب کیا ہے اپنا نائب، چونکہ بہترین قسم کا حافظ اور قاری اور قرآن کا عالم ہے۔ قرآن کی وجہ سے میں نے اس کو، ہے غلام لیکن قرآن سے جڑ چکا ہے، میری نگاہ میں اس سے زیادہ مستحق پورے مکے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ ہے ایک انسان غلام ہے لیکن قرآن کہاں سے کہاں تک بندے کو پہنچا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، درجات پہنچا دیا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جیسے سنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ
آخرین. اسی کتاب کے ذریعے کتنے چھوٹوں کو بڑا کر دیتا ہے اور کتنے بڑوں کو قرآن سے نہ جڑنے کے بنا پر نیچے کر دیتا ہے. اور اس سلسلے میں ترمذی کی حدیث تو ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ضرورت پڑی, ایک جگہ فوج بھیج رہے تھے, اعلان کیا, جہاد میں سب لوگوں نے نام لکھایا اور سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ہدایات کی اور ہدایات دینے کے بعد اب سپہ سالار کس کو بنایا جائے, پورے لشکر کا امیر کون ہو, سب کا ذمہ دار کون ہو. آج سمجھتے ہیں دنیا میں جنرل اور کرنل کی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے شاید سالوں لگ جاتے ہیں, لیکن اگر قرآن سینے میں ہے تو لمحے کی بات ہوتی کرنل اور جنرل بن جاتا ہے. یہ قرآن کی برکت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کرو. یہاں سے پتہ چلتا ہے قرآن کی تعلیم. سارے لوگ اکٹھا ہوئے تو آپ نے فرمایا ایک طرف سے بھائی قرآن سنایا آپ کو کتنا قرآن ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں فوج کا جنرل اور کرنل بھی بنانا ہے, امیر بھی بنانا ہے, تو اسلام نبی علیہ السلام کی نگاہ میں قرآن والا چاہیے. اور آج کہیں آپ اپنے بچے کو حافظ بنانے لگے اور آپ بچے کی انٹی کو معلوم ہو جائے, خالہ کو, نانی کو, اور کیا پتہ نہیں کتنی کتنی انٹیاں ہوگی, ارے حفظ کر کے کیا ملے گا. کس قدر سب سے ذلت کا کام سمجھا جاتا ہے قرآن کی تعلیم. کیا خیال ہے آپ کو؟ رشتہ ناتا ڈھونڈنا, ارے وہ حافظ ہے مولوی کیا کمائے گا, کیا میری بیٹی خوش رکھے گا, کسی انجینئر اور ڈاکٹر کو گھر چل پہ نمازی چلے گا. سوچو ذرا سا. خارج محجور یہ قرآن شدی, شکوہ سنجے گرد سے دورہ شدی. ارے ساری ذلت مسلمانوں تمہارے اوپر اس لیے ہے کہ تم نے سب کچھ پکڑا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا ہے. جب جو عزت کی چیز تھی اس کو تم نے چھوڑ دیا اور جو ذلت کی چیز اس کو اپنا لیا. آپ ذرا سوچیں, واللہ ایسے ہم نے جمعہ پڑھایا, خطبہ دے کے نکلے تو سامنے نکلتے ایک صاحب آئے اپنے 3 بیٹوں کے لے کر کے. یہ بڑی عجیب سے بات ہے, ذرا دیکھیں حفظ بنانا کتنا توہین سمجھا جاتا ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو, اور یہ تکریم کر کے اور الحمدللہ اونچا مقام مرتبہ مجار وہ بچے جو حفظ کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اور ان کے ماں باپ کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. ایسے نکل رہا تھا تو ایک بچہ آیا, اس کے باپ کو پکڑا, انکل 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 کیا ہوا ہے, یہ آپ کا بچہ جو ہے 5 سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے اور 4 میں اس کے نمبر بہت ہی کم ہیں. سمجھ گئے؟ واللہ ایسے ہی کہا, فوراً اس کو چھوڑا. ہم سے پوچھتے ہیں شیخ صاحب کوئی حفظ کرانے کا مدرسہ ہے؟ جو کہیں کے لائق نہ ہو وہ اس کو حافظ بناؤ, جبکہ سب سے ذہین بچے کو حافظ بنانے چاہیے تھا. شیخ صاحب کوئی حفظ کا مدرسہ ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ اب اس سے ابھی یہ تو کسی کام کا ہے نہیں, کم سے کم قرآن یاد کر لے گا تو کہیں مسجد میں امامت کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر. دیکھا ابھی بھی شوق نہیں ہے, بچہ نہیں کسی کہیں نوکری پائے گا تو کم سے کم کسی مسجد میں امامت کر کے امامت کر کے اور بچوں کو پڑھا کے اپنی روزی روٹی کا. ابھی بھی دنیا روزی روٹی ہی ہے, ابھی اللہ کے لیے بنانے کے لیے تیار نہیں. تو میرے بھائی فوج کا جنرل, سارے لوگ اکٹھا ہوئے. اب جب روانہ کرنا ہوا تو اللہ رسول فرمایا جتنے لوگ نام لے کے آئے کھڑے ہیں وہ سب اپنا قرآن سنائیں. شیخ یہ حدیث ہے نا, سنائیں. یہ سنایا, وہ سنایا, وہ سنایا. سب سے غریب انسان جو تھا بیچارہ جہاد کے شوق میں وہ بھی دوڑا ہوا آیا. سب سے غریب انسان, چھوٹے باپ کا بیٹا, پیشے کے اعتبار سے چھوٹا, مال و دولت کے اعتبار سے غریب. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم سناؤ. تو اس نے کہا کہ جتنا ہی لوگوں نے سنایا سب مجھے یاد ہے, اور سورۃ البقرہ میں نے یاد کر لیا ہے. ہاں سورۃ البقرہ بھی تم نے یاد کر لیا؟ بلا یا رسول اللہ. آج اذهب فانت امیرهم, جس کو سورت قرآن زیادہ یاد ہے اور سورۃ البقرہ جس نے حفظ کیا ہے, فوج کا جنرل کرنل سپہ سالار بننے کا وہی مستحق ہے.
دین دنیا ہر اعتبار سے اگر قرآن کی عزت کریں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے میرے بھائیوں. بہرحال بات تو لمبی ہو گئی. اس حدیث سے اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے اخلاص ہو تو دین بھی دیتا ہے, دنیا بھی دیتا ہے, ہر چیز اللہ رب العالمین دیتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کے قرآن پڑھانے, عالم بنانے, حافظ بنانے, قاری بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور کیا چیز ہے میرے بھائیوں, کبھی سنا؟ یہی وہ چیز ہے جو انسان عباد الرحمن کی خوبی ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. رات کا وقت ہے, تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, اور اللہ رسول فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں نیک بندے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ هب لنا من ازواجنا, ایسی بیوی عطا فرما. بیوی چاہتے اللہ ایسے جوڑا عطا فرما جو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنے. اور اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما قرۃ اعین, جس کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں اور دل خوش ہو جائے. حضرت وجعلنا للمتقین اماما, اور اللہ نیک لوگوں کا پیشوا بنانا, دینداروں کا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. کہتے اس کا مطلب ہے ایک باپ کو, ایک ماں کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب اپنے بچے کو دین پر چلتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, حافظ بنتے ہوئے, قاری بنتے ہوئے, عالم بنتے ہوئے اپنے بچوں کو جب دیکھتا ہے تو ایک دیندار کو جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی دنیا کے کسی دولت سے نہیں ہوتی. دعا کرو اللہ ہم سب کو خود کو بھی قرآن سے جوڑے اور اپنی اولاد کو بھی جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ماں باپ کی فضیلت تو سن لیا, اور حفظ کرنے والے بچوں کو جو معاملہ ہو تو جانتے ہیں ماشاءاللہ. اور جو ہمارے استاد بیٹھتے ہیں وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس حدیث کے راوی ہیں عثمان بن عفان, اور عثمان بن عفان کی قرات مشہور ہے, مصحف ان کا مخصوص تھا, مصحف عثمانی آج تک چلا کرتا ہے. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے ابو عبد الرحمن السلمی. ابو عبد الرحمن السلمی وہ قرآن پڑھانے کے لیے وہاں چلے گئے تھے. کہاں؟ دمشق. تو ایسے مسجد سے ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے. ایک دن کہنے لگے واللہ ما اجلسنی ھذا المقام, اللہ کی قسم 40 سال ہو گئے اس دیوار سے ٹیک لگا کے لوگوں کو تجوید اور قرآن پڑھا رہا ہوں, اور ایک پیسہ ہم نے آج تک نہیں لیا. لوگوں نے کہا 40 سال یہاں بیٹھے, گھٹے پڑ گئے, نشان پڑ گیا. کہا کہ کیا کریں, جب سے فضیلت سن لیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہتے ما اجلسنی ھذا المقام الا ھذا الحدیث. اس حدیث کی فضیلت جو میں نے سنا, اس حدیث کی فضیلت نے ہمیں 40 سال ہو گئے یہاں بیٹھ کے لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے. تو ہمارے اساتذہ بھی ماشاءاللہ جو قربانی دیتے ہیں وہ بھی بڑے دنیا میں سب سے اچھا کام کریں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور جو ادارہ قائم کر لی, اتنی مشکلات اٹھائیں, تو میرے بھائی سب کے لیے سب اجر ثواب کے مستحق ہیں. اگر ایسا نہ کیا تو وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ, یہ جملہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو قیامت کے دن سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے قرآن کتنا سیکھا, کتنا سکھایا, کتنا پڑھا, کتنا پڑھایا. اور اگر پڑھنے پڑھانے کا انتظام تھا تو تم نے قرآن کو عام کرنے کے لیے کتنا تعاون اور مدد کیا. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو اپنی کتاب سے جوڑیں. اور جن طلبہ نے حفظ کیا ہے اللہ تعالی انہیں یاد رکھنے اور اس قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور رب العالمین نے قرآن کی تعلیم دینے والے ماں باپ, بچے کی جتنے فضیلتوں کو وعدہ کیا ہے اجر و ثواب کا, اللہ تعالی سب کو اس کا مستحق بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.